Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ایمان لو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے اہمیت بتائی کہ ہم نے تم پہ یہ روزے جو ہے فرض کیے ہیں صرف تم پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے اسی طرح آئے اور پھر اس کا مقصد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون تاکہ تم ان رمضان میں ان روزوں کی وجہ سے جو عبادت دی ہے تم پاک اور صاف ہو جاؤ متقین یعنی متقی بن جاؤ تو گیا اس رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے گی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں اس کے لیے دعا فرمائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے بے انتہا عظیم اور مبارک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اس کی عظمت اور شان یہی ہے کہ یہ گناہ گار سے گناہ گار انسان کو بھی متقی بنا دیتا ہے انسان بالکل جہنم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ جہنم تک پہنچ جاتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کتنی اس کی زندگی باقی ہے وہ اپنے کاموں سے اپنے افعال سے اتنا بے خبر ہوتا ہے انسان کہ بالکل جہنم کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں تبھی اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی کہ بس اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے گی ہم اس مہینے تک پہنچ جائیں کسی طریقے سے اور پہنچا دے ہمیں الحمدللہ کسی طریقے سے تو اس مہینے کے پہنچتے ہی اندر جب اس مہینے میں داخل ہوتا ہے وہ شخص جو اس قدر گناہگار ہوتا ہے اتنا بیچارہ
کہ وہ بالکل جہنم کے قریب ہوتا ہے. وہ کہ اگر موت آئے تو جہنم کا اس کو کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی چاند نکلتا ہے رمضان کا، اس مہینے کو چھوتا ہے، اس مہینے میں پہنچتا ہے، اس مہینے میں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں. کہاں وہ شخص جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کی شان، عظمت اور برکت دیکھیں، وہی مہینہ جو ہے جنت کے قریب کر دیتے ہیں. مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں اس بات کو. آج کی دنیا کے مطابق جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کے پاس تو گاڑی ہیں الحمدللہ، وہ تو ایک لازم انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ ایک ہی گھر میں 2-3 گاڑیاں ہوں گی. تو بھائی یہ گاڑی جو ہم رکھتے ہیں، سال کے بعد ایک لیٹر نصیب جسے اللہ تعالیٰ کو بھیجتے ہیں نا، ہمیں جسے رمضان کو بھیجا ہے، اسی طرح سال کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر آ جاتا ہے گاڑی کے لیے. آپ سب کرتے ہیں یہ کام. کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کو ایم او ٹی کراؤ، لازم ہے انسان پر. اگر یہ لیٹر نہ آئے تو ہم کیا ہو، ایم او ٹی نہیں کرائیں گے، سستی کریں گے، کون پیسہ خرچ کرے. اور نہ کرانا اس قدر خطرناک ہوگا کہ کوئی بھی کسی قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے اس گاڑی سے. آدمی کو لاچار اس پہ ایم او ٹی کرانی پڑتی ہے. ایم او ٹی کیا ہے کہ بھئی گاڑی کو لے جاتا ہے گیراج میں، تو پھر گاڑی میں ہر چیز کو چیک کرتے ہو مکینک. ٹائر بھی چیک کرتا ہے، اس کا انجن بھی چیک کرتا ہے، اسٹیئرنگ بھی چیک کرتا ہے، اس کے جو ہوتے ہیں یہ وائپرز بھی چیک کرتا ہے، ایوری تھنگ دیکھتا ہے. پوری ایک چیز اوور ہال کرتا ہے، اس گاڑی کو دیکھتا ہے کیا کچھ ہے اس میں، اور پھر اس میں جو نقص ہوتا ہے وہ سب دور کرتا ہے تاکہ روڈ پہ ہے، اس لیے تاکہ محفوظ ہو جائے. وہی ٹائر اگر خراب ہو اور بڑی تیزی کے ساتھ اگر موٹر پہ جا رہا ہے اور ٹائر کھل جائے، پھٹ جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسان ختم ہو گیا. تو ایم او ٹی سے فائدہ کیا ہوا کہ ایم او ٹی کرانے سے اوور ہال ہوگی پوری گاڑی اور سیف ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ سے، موت سے بچ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سارا سال ہماری گاڑی دین کی چلتی رہتی ہے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بھر جاتی ہے زندگی ہماری، اور خطرناک موڑ پہ ہوتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مہینہ بھیج کر ہمارے دین کو ایم او ٹی کر دیتا ہے، بالکل گاڑی کی طرح ایم او ٹی ہو جاتی ہے. جیسی مہینہ آیا تو اللہ پاک جو دین ہمارا، جس طرح گاڑی چلتی ہے ہمیں کیا پتا ٹائر کس حال میں ہے، انجن کس حال میں ہے، تو خطرناک ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح یہ دین جو ہے ہمارا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا کہ بالکل جہنم کے نزدیک ہوتا ہے انسان گناہوں کی وجہ سے، بری عادات، جھوٹ، فتنہ، یہ دنیا ہے، لت پت ہوتا ہے دنیا میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، ایک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اس امت پر. جیسے اس مہینے میں جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اللہ نے انتظام رکھا ہے کہ انسان جو ہے اوور ہال ہو جاتا ہے، ایم او ٹی ہو جاتی ہے اس کی. پورا دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر انسان کا جو ہے ریوائیو کر دیتا ہے، فریش کر دیتا ہے. اور پھر کیا نتیجہ کہ وہ شخص ایم او ٹی ہونے کے بعد الحمدللہ، جس طرح گاڑی ہوتی ہے نا ایم او ٹی ہوتی ہے تو پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں نا پاس گاڑی، وہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اسی طرح انسان جب رمضان میں پورا ایم او ٹی ہو جاتی ہے، 30 دن میں اس کی ہر چیز چیک ہو جاتی ہے اس کی دین کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی ایک ایک چیک کر لیتے ہیں رمضان میں. یہ مقصد رمضان کو بتایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، کہ ایم او ٹی کرنی ہے تمہاری اس مہینے میں، ہم نے تمہاری، اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے انسان بالکل الحمدللہ اوور آل ہو جاتا ہے، اس کی ساری
دین کی جتنے معاملات ہیں فریش ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جس MOT کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ تو متقی بن گیا. گناہ گار سے گناہ گار انسان جب اس رمضان کے اندر داخل ہوتا ہے الحمدللہ، جس رمضان سے جب نکلتا ہے تو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ تو متقی ہے، اب تو جا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. عیبوں کو بیماریوں کو اس میں دھو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سب سے خطرناک چیز جیسے جو جہنم انسان کو لے کر جاتی ہے، وہ سبب بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ جو ہے انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچیں. گناہ کے لیے ایک فکر ہے جو ہم سے گناہ کراتا ہے. دل چاہ رہا ہے. یہ دل کا جو چاہنا ہے نا، یہ کام خراب کرتا ہے انسان کو. یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج یہ کروں، یہ کام کیوں؟ یہ دل چاہ رہا تھا، میں نے یہ کام کر لیا. دل چاہ رہا تھا فلاں گندا کام کیا، دل چاہ رہا تھا فلاں گندا کام کیا. دل چاہنے کی ہر جب جو دل چاہتا ہے انسان کا، اور اس دل چاہنے کا حکم کو فوراً مانتا ہے، بڑی سے بڑی نافرمانی کرا دیتا ہے دل اس انسان سے. دل کا چاہنا جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. دل نے چاہا اور اس نے کوئی برا کام کر دیا. دل کی چاہت پہ انسان کرتا ہے. بیسیکلی بنیادی طور پر جو گناہ اس سے سرز ہوتا ہے، وہ چاہت اس سے کراتی ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے یہ کام کر لیا، میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے فلاں کر لیا. دل چاہتا ہے، وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان. تو حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی آدمی کی فطرت میں گناہ ہے، یہ خواہش ہے انسان کی. گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اللہ نے فطرت میں رکھی ہے چیز. یہ تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ نہیں ہوگا ہمارے سے. دل تو چاہے گا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ تم یہ کام مت کرو، لیکن دل کہتا ہے کہ کرو. تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا بندہ، اتنا کمزور ہوتا ہے، دل کے حکم کو مان جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے. مین چیز جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی یہ چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو کر لیتا ہے، دل کی بات کو مان جاتا ہے، اس کے اندر کنٹرول پاور جو ہوتی ہے، روکنے کی پاور جو ہوتی ہے، وہ ختم ہوئی ہوتی ہے. MOT بتا رہا ہوں، یعنی رمضان MOT کیسے کرتا ہے. یعنی گاڑی جو ہے اس کے اندر جب کمی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، تو بتاتا ہے مکینک کہ اس میں یہ چیز کی کمی ہے، اس کو چینج کریں، اس چیز کی کمی، اس کی وجہ سے گاڑی آپ ہو جائے گی. اب یہ گناہ کی دیکھیں کس طریقے سے اوور ہالنگ ہوتی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کس طرح کرتے ہیں کہ گناہ کو روکنے کے لیے، گناہ انسان کی فطرت میں تو ہے کہ بھئی تقاضا آئے گا نفس کا، تقاضا آئے گا خواہشات کا، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تو ہم کر جائیں گے. تو پتہ چلا کہ ہمارے اندر دین میں کمی آ گئی، ایک پرزہ کم ہو گیا ہمارا جو ہم سے گناہ کرا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کنٹرولنگ پاور ہے ہماری. ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے اپنی خواہشات کو، ہم روک نہیں سک رہے اس کو کہ ہم اس کو روک سکیں. وہ تو ایک آزمائش ہے ہماری، انسان کی فطرت میں ہے، اس کو خواہشات پیدا کرتا ہے. لیکن جو پاور ہے ہمارے اس کو کنٹرول کرنے کی، وہ فیل ہو چکی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر اس پاور کو پک کرتے ہیں اوپر کی طرف انسان. کیونکہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک متقی کی تعریف تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کرے اور متقی ہو. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا. گناہ اور تقوی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں متقی بنا دیتا ہوں. تو یقین جب متقی بناتے ہیں تو یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کی کہ وہ گناہ کرے. سبحان اللہ. اور دوسری پاور اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس کو گناہ کرنے سے روکتی ہے.
جب رمضان آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پاور کی باقاعدہ 30 دن پریکٹس کراتے ہیں کہ وہ طاقت واپس انسان میں آ جاتی ہے. پھر وہ طاقت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں صبر. صبر ایک ایسی طاقت ہے الحمدللہ کہ جو گناہوں سے روک لیتی ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. کوئی عبادت اللہ نے نہیں دی اس مہینے میں ہمیں، کوئی نہیں دی، صرف ایک ہی عبادت دی ہے. وہ کیا ہے؟ روزہ. آپ یہ دیکھ لیں، یہ تو ہمارے پاس آلریڈی عبادت ہیں، موجود تھیں. قرآن بھی تھا، نمازیں بھی تھیں، ذکر بھی تھا. یہ ساری عبادت ہمارے پاس آلریڈی موجود تھیں، کچھ نہیں دی اسے. لیکن ایک ایکسٹرا چیز ایسی دی ہے سبحان اللہ کہ جس کے ذریعے سے پورا ہمارا سسٹم جو کنٹرول ہو جاتا ہے الحمدللہ. گناہ کیسے کنٹرول کرتا ہے دیکھیں آپ. یہ روزہ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ یہ صرف روزہ پاور پیدا کرتا ہے اس چیز کی. تو 30 دن اللہ تعالیٰ اس طاقت کو مضبوط کرتے ہیں کہ جس سے انسان دل کہے کہ یار چلو زنا کرو تو کہے نہیں یار سوال ہی پیدا نہیں، میرا اللہ ناراض ہو. چلو یار شراب پیے، وہ کہے گا کبھی نہیں کروں. چلو یار گانے بجانے سنیں، وہ کہے گا میں کبھی نہیں کروں. اگر یہ پاور بلند ہو جائے ہماری، اس میں طاقت آ جائے کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر گناہ اس کو کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا چیز کر سکتی ہے؟ وہ ایک ہی چیز کر سکتی ہے جب انسان کے اندر صبر کی طاقت آ جائے. صبر کا بڑا مقام ہے، بہت مقام اسی لیے. صبر کا مطلب مفہوم جو عربی میں روک لینا، کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لے تو الحمدللہ اس کے اندر وہ طاقت آ گئی، وہ بہت بڑا انسان بن جاتا ہے. اس وقت درجے انسان کی اس وقت بلند ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اللہ کا دوست ولی اس وقت بنتا ہے جس وقت اس کی یہ طاقت مضبوط ہو جاتی ہے کہ ایک طرف برائی اس کو کھینچ رہی ہو اور وہ جانتا ہے یہ گناہ ہے، اور گناہ ہونے کے باوجود الحمدللہ اس میں اتنی طاقت آ جائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ مین چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے 30 دن اس کی ہم سے پریکٹس کرائی اور ہم کرتے ہیں. نامحالی طور پہ کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے اس عبادت سے کہ خود بخود ہمارے اندر طاقت صبر کی جو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ طاقت پڑتی ہے الحمدللہ. کیسے دیکھیں جو روزہ ہے وہ پورا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، صبر پر. پورا روز ہمارا جو اسی ایک نقطے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھ لیں ایک ہی نقطہ. صبح ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلا دیا، اس کے بعد کیا حکم ہوا کہ اب تم نہ کھاؤ گے نہ پیو گے. اور حلال چیزیں جو تھیں وہ بھی اللہ نے ہم پر حرام کر دی، حلال چیزیں بھی. اب دن کا حصہ ہمارا ساتھ گزرتا ہے، کھانا حلال تھا لیکن نہیں کھا رہے، پینا حلال تھا ہم نہیں کھا رہے، بیوی حلال تھی ہم اس کے قریب نہیں جا رہے. ہر حلال چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں روک لیا، منع کر دیا. تو اتنی طاقت آ گئی اس روزے سے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہمارا جو دوسرا پہلو تھا وہ ختم ہو گیا. اور کمزور سے کمزور آدمی یہ کام کر رہا ہے، گناہ گار سے گناہ گار انسان یہ کام کر رہا ہے. یہ کون سا کام کر رہا ہے؟ کیونکہ غوث اور کتب بلی اللہ کرتے ہیں یہ کام. عام آدمی کام نہیں کرتا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی کرتے ہیں یہ کام. ایک گناہ کی دعوت دی جاتی ہے اور اللہ کی خاطر اس گناہ کو توڑ دیتے ہیں. ابھی تو اسی ایک پوائنٹ سے انسان اللہ کا دوست بنتا ہے. یاد رکھیں، اسی پہ انسان پوری زندگی انسان کی آزمائش اس ایک نقطے پر ہوتی ہے. اسی پہ انسان کی جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کتنا جو انسان ہے میرے احکامات کو سمجھ گیا اور مجھ سے ڈرنے لگا ہے، اور ڈرنے کے بعد وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت آسان ہے کہ آپ ساری رات تہجد پڑھیں. یاد رکھیں، یہ بہت آسان ہے 15 قرآن آپ دن میں ختم کر دیں. بہت آسان ہے کہ ہو آپ بڑے بڑے صدقات ادا کر دیں. لیکن بہت مشکل کام یہ ہے کہ ایک گناہ ہو، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں اور اس گناہ سے آپ بچ جائیں. یوسف کے ساتھ کیا قصہ آپ دیکھیں. خان نے جب دعوت گناہ دی کیسا ماحول بنا دیا تھا سالوں سے.
کیسا ماحول بنا دیا تھا. لیکن یوسف السلام نے اپنے آپ کو بچایا. اللہ کہنے کہ ہم نے ڈال دیا تھا اس کے دل میں, آپ پیدا بھی کر سکتے تھے وہ بات. انسان تھے, بشر تھے, نفس پورا حملہ کرتا ہے انسان پر. لیکن کمال کیا ہوا, تو وہ نبی بھی تھے, کمال اس طرح تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کو اس برائی سے روکا. اتنے بڑے نبی کی مثال اللہ پاک نے دی ہے. تو اگر ہم انسان متقی بننا چاہتا ہے, نیک انسان بننا چاہتا ہے, تو کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے. یاد رکھیں, کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم رمضان میں اتنے قرآن پڑھ لیے, رمضان میں اتنے سپارے پڑھ لیے, اتنے نفل پڑھ لیے. کمال اس میں ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ اپنی اس طاقت کو مضبوط کر لیا ہے کہ جہاں جتنا بھی حکم آئے, برائی کی طرف نفس کتنا مجبور کرے, ہم نے اس کی طرف نہیں جانا ہے. تب جا کے انسان متقی بنتا ہے. تو 30 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کی پریکٹس کراتے ہیں. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, کہ پورا رمضان ہی یہی ہے, پورا روزہ یہی ہے کہ روکنا ہے ہم نے اپنے آپ کو. اب باطنی اور ظاہر دونوں گناہوں سے اس میں ہم پریکٹس کرتے ہیں. کیونکہ اسے رمضان روزے کی تو ہے ہی شرط تھی کہ آپ غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کا مال نہ کھائیں, کسی کو حسد نہ کریں. کریں گے تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے, سب صبر ہے. یہ الحمدللہ اس کو کہتے ہیں صبر کہا جاتا ہے کہ انسان کی صبر کی قوت جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے روزے کے ساتھ 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 ساتھ. 30 دن انسان جب یہ پریکٹس کرتا ہے تو وہ طاقت جو اس کی مضبوط ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. 30 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو جب نکلتا ہے تو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ الحمدللہ تیرا کورس انموٹی مکمل کر دی اللہ تعالیٰ نے تیری. اب تو مکمل جو ہے متقی بن گیا ہے. اب یہ پھر فیلڈ میں ہمیں اللہ پاک چھوڑ دیتے ہیں. پورا سال انسان اگر اسی پہ پریکٹس کرتا رہے, دوست بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو رمضان نے جو پریکٹس کرائی تھی اسی طرح جس طرح رمضان ہم نے کیا تھا, یہ صرف روزے تک محدود نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو صرف روزے تک ہی مانیں کہ اللہ برائی سے روک رہے ہیں, ہم سب اس لیے کریں گے روزہ ہے ہمارا, اس لیے ہم کہتے ہیں نا روزہ یہ برا کام نہ کرو, روزہ فلاں نہ کام کرو. یہ روزے تک نہیں ہے, بلکہ ہے کہ مومن ایسا بن جائے, انسان ایسا بن جائے, صبر کی وہ طاقت اس میں اتنی پیدا ہو جائے, سمجھ جائے کہ مجھے صبر کی وجہ سے میں رکا ہوں اس چیز سے سارا. جب انسان اپنی زندگی پہنچے تو گناہوں سے اس طرح اجتناب کرے اور اپنے آپ کو بچائے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس انسان کا جو انجام کریں گے وہ کیا ہوگا, متقی حیثیت سے اعلیٰ درجات انسان کے جنت نصیب ہوں گے. تو یہ ہے ایک رمضان کا اوور ہالنگ کرنا انسان کو, ایک ایک چیز کو اس طریقے سے انسان کو نکھارتا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا مہینہ نصیب فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق کی نصیب فرمائے. اس کو صرف عبادت ہی کا مہینہ نہ سمجھے, صرف عبادت ہی تک اس کو محدود نہ کرے, بلکہ جو اصل میسج جو لے کر آئے لعلکم تتقون, حکم فرمائے کہ روزہ ہم نے فرض تم پہ کیے ہیں, تو کسی عبادت کو نہیں بتایا. روزہ ہم پہ فرض اس لیے کیے ہیں کہ تم یہ کرو, تم فلاں عبادت کرو, تم اتنا کرو, کچھ نہیں کرنا کرنا. میں نے صرف تمہیں یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ تم مکمل طور پر اپنی اوور ہالنگ کرا لو اس میں سے, پریکٹس کرو جس پر بتایا جا رہا ہے. پوری موٹی کرنے کے بعد تم ایسے انسان بن جاؤ تم اللہ کے دربار میں لکھے جاؤ کہ تم متقی بن چکے ہو. کیونکہ جب تک متقی نہیں بنتا انسان وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو متقی لوگ ہیں. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ ہے کہ اصل چیز کی طرف دھیان رکھیں, عبادت کی اللہ توفیق دے تو ظاہر ہے عبادت تو کرنی چاہیے, اس تو رمضان سے پہلے بھی کرنی چاہیے, رمضان کے بعد بھی کرنی چاہیے. اللہ نے کیونکہ اس میں برکت رکھی ہے رمضان کے اندر تو اس میں زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ انعام اس میں زیادہ ملتے ہیں. تو نور اور نور ہے, یہ نور اور نور ہوتا ہے بھائی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علاج ہو رہا ہے, ہمارے اندر باطن کا علاج کرا رہا ہے, ہماری اموٹی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عام جو عبادت ہم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جو کچھ نفل پڑھتے تھے پہلے ہی پڑھتے تھے, قرآن پہلے ہی پڑھتے تھے, اللہ اس مہینے کے اندر ان کو اور بھی زیادہ اونچا کر دیتا ہے اور ثواب پیدا کروا دیتا ہے. اور ثواب بھی اسی وجہ سے ہے, یاد رکھیں ثواب کا
اللہ نے مجھے بلند کیا اسی وجہ سے کہ ہم بہت رائٹ چیز پہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ اپنے باطن کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو نیک انسان بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے مفہوم بھائی، غور سے سوچنا ہے. صرف یہ روزہ نہیں ہے کہ صبح اٹھے بس کھا لیا اور شام کو ہم نے کھول دیا ہمیں جنتی ہو گئے. نہیں، جنتی ہم جب تک نہیں ہوں گے جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا. روزہ ہمارا بہترین روزہ وہ ہے، یاد رکھیں. آج میں نے روزہ رکھا ہے تو میرا شام کو میں تجزیہ کروں کہ میرا آج کا روزہ کیسا تھا، کتنا میرے اس روزے سے اللہ پاک راضی ہوگا، میں کتنا دیکھا. تو کس چیز کو تجزیہ کرے؟ اگر میری بات آپ سمجھ گئے ہیں، اینڈ آف دا ڈے کس چیز کا مراقبہ کرے کہ یار آج میں نے اتنا سپارہ پڑھ لیا. اکثر یہی کرتے ہیں، آج اتنا قرآن پڑھا ہے، آج ہم نے اتنی تسبیح کی ہے، آج ہم نے اتنا نفل پڑھے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے، یہ مقصد نہیں روزے. ہم نے سوچنا یہ ہے آج اللہ نے ہمارے روزے ہمیں دیا تھا، ہم کتنے اس میں کامیاب ہوئے، ہم نے تقوی کے نزدیک ہو گئے، متقی بننے کے قریب ہو گئے. کیا چیز ہے؟ ہم یہ سوچیں آج جو ہم نے روزہ رکھا تھا اس میں ہم سے کتنا ہم نے کنٹرول کیا، گناہ نہیں کیا ہم نے کوئی. وہ ہزاروں قرآن سے بہتر ہوگا. سبحان اللہ. ہم اپنے مقصد پہ پہنچے، یاد رکھیں. جب ہمارا اب اس پہ مراقبہ کریں ہم نے آج کتنا گناہ، نہیں میں نے آج جھوٹ بھی نہیں بولا، آج میں نے غیبت بھی نہیں کی، آج میں نے اپنی نگاہوں کو بھی بچایا، اپنی زبان کو بھی بچایا، میں نے سنت کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کیا، میں نے نہ ظاہر میں کوئی گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کی، نہ باطن سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، نہ میں نے گانا سنا، نہ میں نے کوئی فحش چیز دیکھی. میں دل میرا بہت کر رہا تھا. سبحان اللہ. دل تو وہی ہے نا کہ دل کو روکنا ہے، اس وقت صبر کرنا ہے، ہم نے صبر کا مہینہ ہے. دل نے بہت مجھے دعوت دی کہ یار یہ کر لے، ابھی بھی دے رہا ہے دعوت، روزے میں دیتا ہے. تو میں نے کسی چیز کو نہیں مانا اس کے. اگر ہم نے روکے رہے شام تک، یاد رکھیں اگر یہ کام کیا تو روزہ ہے ہمارا فرسٹ کلاس. عبادتوں سے کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم اپنے روزے کی افضلیت کو یا روزے کے مقام کو. ہم نے روزے کو کاؤنٹ کرنا ہے، کسے کرنا ہے کہ آج میں نے بالکل جھوٹ بھی نہیں بولا، آج میں نے کوئی ایسی نافرمانی اللہ کی نہیں کی کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا. تو پھر الحمدللہ پھر اعلان ہوتا ہے کہ بھائی تیرا روزہ واقعی روزہ تھا، تو نے واقعی روزے کا حق ادا کیا ہے اور تم تقوی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. اس احتیاط سے یہ رمضان ہم نے گزارنا ہے. یہ احتیاط ہمارے روزے کے اندر ہو کہ ایک سال ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ایک سال ہمیں گناہوں کی عادت پڑی ہوتی ہے. تو یہ حاصل ہے روزے کا ہمارا. جیسے ہر روزے کو اس طرح جانچیں، ہر روزے کو. گناہ صاف ہیں، علماء کرام ہمیشہ بتاتے ہیں، بعضوں میں یہ گناہ بتائے جاتے ہیں کہ فلاں چیز کو نہ کرو یہ گناہ ہے، فلاں چیز کو نہ کرو یہ گناہ ہے. تو اس کی لسٹ آپ نے دیکھی کہ بھئی میں نے آج مجھ سے گناہ تو نہیں ہوا. الحمدللہ اگر پازیٹیو جواب نکلتا ہے کہ نہیں آج بہت اچھا ماشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ آج میں نے کنٹرول کی ہے اس کے باوجود خواہش ہونے کے. جب یہ پریکٹس ہو جائے گی تو الحمدللہ اس میں اتنی برکت ہے. اس رمضان میں کوئی آدمی اگر چاہتا ہے، ہوتا ہمیشہ انسان کی مرضی پر ہے، یاد رکھیں. یہ مکمل 30 دن اللہ تعالیٰ کی ایسی برکت ہے کہ یہ پورا انسان کے اندر جذبہ پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یاد رکھیں پورا جذبہ ہر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. ویسے قرآن نے کوئی غلط نہیں کی بات کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں متقی بنا کے نکالتا ہوں میں رمضان سے. یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے، گناہ گار سے گناہ گار انسان میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے. اگر اب کوئی چاہتا ہے یہ سب جاننے کے بعد 30 دن پریکٹس کے بعد اگر اب کوئی چاہتا ہے کہ میری باقی زندگی بھی ایسے ہی گزروں اور الحمدللہ یہ تو 30 دن سے نکلا ہوں تو متقی بناؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بالکل جب اصل زندگی سے گزروں اور موت آئے اور میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو اسی حالت میں جاؤں جیسے رمضان کے نکلنے کی بات کیا تھا. یہ ہے محنت بھائی. اس کی محنت ہم نے کرنی ہے حقیقت میں. اگر یہ محنت نہیں کی، کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ ہم نے بس رمضان منا لیا، تراویح پڑھ لی، بس فلاں کر لیا، یہ کر لی. نہیں، ایک بہت حکمت کے ساتھ اللہ چیزیں عطا فرماتے ہیں. ہر عبادت کی بڑی بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، جس کا ہر عبادت کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بندہ شاد و کامیاب ہو کر
गुनाहों से बचकर जन्नत में चला जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तो अगर कोई चाहता है ये बात, समझ गया रमज़ान के 30 दिन को कम नहीं है, समझ गया कि वाकई अब बाकी ज़िंदगी मैंने ऐसी गुजारनी चाहिए कि जब भी मुझे कोई बुराई का ख्याल आए, हराम की तरफ जाना मुझे मजबूर करे किसी मामले में, तो मैं फ़ौरन रुक जाऊँ कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर समझे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ये काम करता रहेगा समझो कि रमज़ान के पूरे लुत्फ़ ले रहा है, रमज़ान की बरकतें चल रही हैं उसके साथ। जब तक ये काम करता रहेगा, वैसे रमज़ान चला गया, लेकिन इस प्रैक्टिस को उसने अपनी ज़िंदगी में जारी रखा और कंटिन्यू रखा। आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर वही कैफियत, वही नूर बाकी रहेगा रमज़ान का। अल्लाह ताला ऐसे इंसानों से वो चीज़ें लेते नहीं वापस। अल्लाह ताला कभी नहीं लेते, जब किसी इंसान को बुलंद नूर अता फरमा देते, वो खुद इंसान ज़ाया करता है उसको। तो हम चाहते हैं प्रिजर्व करें इस चीज़ को, जो असल चीज़ हम समझें कि भाई तक़वे को अख्तियार करने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि हमने अपने आप को गुनाहों से बचाने, ज़िंदगी में परहेज़ करना है। तो दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए कि सारी ज़िंदगी हम इस तरह गुजारें कि तक़वा हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। थोड़ी देर जिक्र करते हैं अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीइल मुज़निबीन, तहा व यासीन वल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़त्मना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान व अम्मितना अलल ईमान वहशुरना यौमल क़ियामति मअल ईमान। या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़अ बलय्यातिना या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्तादैना व मशाइख़िना व जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।